ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ وجود باری تعالیٰ پر بڑے دلائل ہیں، نقلی بھی عقلی بھی۔ نقلی سے مراد قرآن و حدیث سے دلائل، قرآن پاک تو بھرا پڑا ہے، اللہ کی صفات بہت بیان کی گئی ہیں۔ قرآن تو اللہ کی کلام ہے، اللہ نے اپنی ہی تو باتیں کی ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جا بجا مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا موجود ہونا ثابت کیا ہے۔ اور عقلی دلائل بھی بہت ہیں۔ دلائل میں سے ایک یہ بھی تو دلیل ہے نا، انسانوں کی اکثریت اللہ کے وجود کی قائل ہے۔ عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم مسلمان تو مانتے ہی ہیں، اصل تو ہم مانتے ہیں۔ منکرین خدا کی تعداد بہت کم ہے، گنتی کے چند لوگ ہر دور میں، اور یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کو دہریہ کہتے ہیں، ان کو ملحد کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود کے دربار میں پہنچ کر مناظرہ کیا تھا وجود باری تعالیٰ پر، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو قرآن پاک کی زینت بنا دیا۔ تیسرے پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر کیا ہے، اس کی ایک جھلکی کو بیان کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ نمرود کون ہے؟ یہ تو کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا ہی نہیں، انا ربکم الاعلیٰ کا اس نے دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ پہلا انسان ہے دنیا کا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، اور اس نے حکم دے رکھا تھا کہ میرے قلعے میں، میرے دربار میں جو بھی داخل ہو پہلے مجھے سجدہ کرے، بعد میں مجھ سے کلام کرے اور بات کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے طلب کیا کہ وہ میری مخالفت کر رہے ہیں، مجھے خدا ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو ابراہیم کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، جلیل القدر پیغمبر، حضور نبی کریم، ہمارے پیارے آقا کے جد امجد، حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرودی میں پہنچے اور باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ رب تو نہیں ہے، رب میرا اللہ ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، وہی رب ہے، تو رب نہیں ہے، تو محتاج ہے۔ میرا رب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ زندہ بھی، یحیی ویمیت، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے فوراً جواب دیا، قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میرے اختیار میں بھی ہے، میں موت بھی دیتا ہوں، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، میں جسے چاہوں زندگی دے دوں، جسے چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ اور پھر اس نے اپنی قیادت سے، اپنی جیل خانہ سے 2 قیدی منگوائے، ایک وہ جس کو اس نے تختہ دار پر چڑھانا تھا، پھانسی دینی تھی، اور دوسرا جس کو رہا کرنا تھا۔ تو جس کو رہا کرنا تھا اس کو پھانسی دے دی، اور جس کو پھانسی دینی تھی اس کو رہا کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ تو میرے بھی اختیار میں، زندگی اور موت کا میں مالک ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ قال ابراہیم یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب۔ کہ نمرود، اگر تیرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں تو غروب کرتا ہے، اور تو اگر رب ہے تو پھر آج تو یہ کام کر کہ مغرب سے سورج نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے۔ بھائی اب جب یہ بات سنی نا، فبہت الذی کفر، کفر کی زبان کو تالا لگ گیا، بند ہو گئی۔ موحد کے سامنے ایک ملحد، ایک دہریہ کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رعب عطا کیا، ان کا نمرود پر رعب چھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ
ہماری باتوں کو سن رہے ہیں وہ اللہ ہے، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، جس نے دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، سورج چاند کو روشنی عطا کی، وہ اللہ ہے۔ اور اس پر ہزاروں دلائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدہ پر پختگی عطا فرمائے۔ حال ہی میں جو ایک ملحد جاوید اختر کے ساتھ مناظرہ ہوا مفتی شمیل ندوی صاحب کا، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی اسی بات پر مناظرہ تھا، اور مفتی صاحب نے عقلی دلائل کے انبار لگا دیے، کیونکہ قرآن و حدیث کو تو وہ مانتا نہیں تھا، تو عقلی دلائل دیے اس کو، ایسے دلائل دیے۔ موجود موقع پر جتنے ملحدین بیٹھے تھے، اکثریت نے وہاں اسلام قبول کیا، اللہ کے وجود کے قائل ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدہ پر قائم و دائم فرمائے۔